باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، بزرگوں، عزیزوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انسان کی پیدائش بہت مرحلوں سے گزر کر ہوئی۔ اس کا جسم، ہر چیز، اور جن و انس، جن تو آگ سے پیدا ہوئے ہیں، آگ کے شعلوں سے، لیکن انسان اس طرح پیدا نہیں ہوا۔ انسان کا جسم، جوڑ، دماغ، آنکھیں، ہاتھ، پاؤں اور اس کا چلنا پھرنا ہر مخلوق سے الگ ہے۔ عقل اس کا الگ ہے، رہن سہن اس کا الگ ہے، اٹھنا بیٹھنا اس کا الگ ہے، پیار محبت اس کی الگ ہے۔ چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، دونوں کا ایک جیسا ہے۔ تو مرد بھی عالم بن سکتے ہیں اور خواتین بھی عالم بن سکتی ہیں، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی رسول ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی بھی تھے اور ادماد بھی تھے۔ تو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں، امت کی مائیں رضی اللہ تعالیٰ عنہا، تو جو عورتوں کے اندر کے اور جو مسئلے تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر، یاد کر کے، تو پھر اپنی امت کی بیٹیوں کو بتاتی تھی۔ تو یہ پھر جو امت کی بیٹیاں سنتی تھیں، وہ پھر آگے جا کے جدھر بھی جانا تو پھر وہ لوگوں کو، عورتوں کو جو مسلمان تھیں ان کو بتانا، پھر سب کو۔ تو بعد کہتے ہیں کہ جب مسلمان عورتوں نے پردہ شروع کیا تو یہ پھر جو غیر مذہب تھے ان کو بھی برا لگنے لگا کہ یار دیکھو کہ یہ کتنی خوبصورت ترین عورتیں ہیں، باپردہ ہیں۔ تو بعد کہتے ہیں کہ وہ بھی اپنی عورتوں کو حکم دینا شروع ہو گئے کہ آپ بھی پردہ کریں۔ یہ پردہ اتنی اچھی چیز ہے، انسان کے وقار کو بلند کرتی ہے، پردہ بلند کرتا ہے، مرد کے وقار کو بھی بلند کرتا ہے اور عورت کے وقار کو بھی بلند کرتا ہے۔ تو انسان کا جو جسم ہے یہ ننگا ہو تو بہت ہی برا لگتا ہے، کیونکہ انسان اشرف المخلوقات ہے۔ اس کو یہ زیب ہی نہیں دیتا کہ یہ ننگا پھرے یا الٹ کام کرے، یا جس کام سے شریعت نے منع کیا ہے اس کام کو اپنائے، جیسا کہ غیر مذہب کرتے ہیں۔ یہ نہ مسلمان مرد کو جائز ہے نہ مسلمان عورت کو جائز ہے۔ وہی طریقہ جائز ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول نے بتایا، وہی جائز ہے، باقی سب طریقے ناجائز ہیں۔ ہم بستری کرنا، اٹھنا بیٹھنا اور وغیرہ وغیرہ، یہ وہی طریقے صحیح ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مخلوق خدا کے آگے بیان کیے ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی طریقہ صحیح نہیں ہے۔ تو آپ دیکھ لیں کہ مرد کے بازو کے بیڑے کھلے ہوں، گلمڑے کے بیڑے کھلے ہوں، سر ننگا ہو یا قمیض اتاری ہو تو کتنا برا لگتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ گرمی ہے تو اتار سکتے ہیں،
یا مطلب اپنے گھر میں اتار سکتے ہیں، لیکن ایک مخصوص طریقہ اپنا کر، یعنی کہ بیٹیاں ہوں، بہویں ہوں، تو پھر ایسا نہ کرے۔ اگر الگ کمرہ ہو یا الگ کوئی صحن ہو یا بیچ میں پردہ ہو، بہو ایک طرف رہتی ہو، تم ایک طرف رہتے ہو، تو پھر اپنی قمیض اتار لو تو کوئی فرق نہیں ہے۔ اگر بیٹیاں یا بہو اسی گھر میں موجود ہوں تو آپ جو ہے نا قمیض اتارے اور جو ہے نا بیڑے میں پھریں، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ ہم اتنی کی بات کریں گے جتنی ہم جانتے ہیں یا پڑھی ہے۔ اس کا فتویٰ دینا یہ بڑے عالموں اور مفتیوں کا کام ہے، لیکن میری نظر میں بہو اگر بیٹیاں گھر میں ہوں تو قمیض اتارنی جائز نہیں ہے۔ ہاں، اگر کوئی زیادہ بوڑھا ہے تو پھر اتار سکتا ہے، یعنی کہ 50-60 سال کا ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ 70-75 سال کا ہے تو وہ اتار سکتا ہے۔ تو پیروں ننگا ہو تو یا کاچھا پہنا ہوا ہو، ویسے کام کاج کے لیے پہن لینا، مزدوری کرنے کے لیے پہن لینا، یہ کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ بھائی نماز پڑھتا ہے تو کپڑے بچ جائیں، مگر عام حالت میں ایسا کرنا یہ ناجائز ہے۔ تو پردہ اس لیے کہ یہ انسان اشرف المخلوقات ہے، اس کو ہر صورت پردہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اپنے بدن کو ڈھانپنا، اس کا بھی یہ بھی پردہ ہے۔ تو یہ کہیں مرد کا نہیں ہے کہ آپ منہ بھی اپنا لپیٹ رہے۔ بعض بزرگوں نے اپنے منہ پر بھی برقع ڈالا ہے۔ تو نظریں نیچی کریں، مرد کو حکم ہے کہ اپنی نظریں نیچے کریں۔ ایک بار تو دیکھ لیا، مگر بار بار دیکھنا یہ ناجائز ہے۔ مرد اگر پردہ کرے گا تو اس کے وقار میں بلند ہوگا۔ لوگ کہیں گے یار کہ فلانے کا بیٹا، فلانے کا پوتا، فلانے کا دوتا یار بڑا ہی با پردہ، بڑا ہی شریعت کا پابند ہے، پردے کا پابند ہے، اور یہ دیکھو کہ آتا جاتا اپنی نظریں نہیں کرتا ہے، تو اس کی دشمنی بھی نہیں ہوتی ہے۔ یہاں میں ایک بات عرض کر لوں کہ نوحوں سے بھی گفتگو احتیاط سے کرنی چاہیے، بیٹیوں سے بھی گفتگو احتیاط سے کرنی چاہیے، اور اپنی بیوی سے بھی بات اخلاق سے کرنی چاہیے، اطمینان سے کرنی چاہیے، صبر سے کرنی چاہیے، کیونکہ بیوی بھی ایک گھر کا وزیر اعظم ہوتا ہے۔ وہ بیٹوں کے سامنے، بیٹیوں کے سامنے، بہوؤں کے سامنے، دوتیوں کے سامنے، اس کی یا اس کے گھر والوں کے سامنے، اس کے بھائیوں کے سامنے، اس کے باپ کے سامنے اس کی بےزتی کرنا، نافذہ الفاظ استعمال کرنا، یہ سخت ہی ناجائز ہے، اور شرع نے اس کو منع فرمایا ہے۔ یہ ہم نے موضوع اس لیے چنا ہے کہ اکثر گھروں میں یہ کام ہوتا ہے، تو یہ سخت ناجائز کام ہے۔ عورت اپنی بیوی کو لوگوں کے سامنے بے عزت کرنا، مائی باپ کے سامنے بے عزت کرنا، تو جو اس لڑکے کے مائی باپ ہوتے ہیں وہ بھی شیر ہو جاتے ہیں، وہ بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس کی بہنیں بھی کرنی شروع کر دیتی ہیں، اس کی بھتیجیاں بھی کرنا شروع کر دیتی ہیں، اس کی بھرجائیاں بھی کرنا شروع کر دیتی ہیں، اس کا بھائی بھی شروع ہو جاتا ہے۔ تو اپنی عورت کا عزت، اپنی عورت کی عزت کریں اور کروائیں۔ لڑ تو پڑتے ہیں اکیلے میں، جتنا مرضی لڑ لو، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی روکنے والا نہیں، کوئی ٹوکنے والا نہیں، مگر بیٹوں کے سامنے، بیٹیوں کے سامنے، پوتوں کے سامنے، پوتیوں کے سامنے، بہنوں کے سامنے، عورت کے اپنی بیوی کے مائی باپ کے سامنے، اس کے بھائی کے سامنے، اگر تم اپنی بیوی کو اس کے بھائی، اس کی بہن، اس کی بہنوں کے سامنے برا بھلا کہو گے تو ان سے برداشت نہیں ہوتی۔ اگر مثال کے طور پر اب خاوند کے بھائی کے سامنے اس کے بھائی کی بےزتی کریں یا برے الفاظ استعمال کریں تو وہ نہ اس کا ماں اس کی برداشت کرے گی، نہ اس کا بھائی کرے گا، نہ اس کا باپ کرے گا۔ تو یہ جو ہوتی ہے نا چیز، اس کی بہت ہی حفاظت کرنی چاہیے۔ عورت کو بھی یہ چاہیے
کہ اپنے مائی باپ آ جائیں یا پیکا چلے جائے، کبھی رس کے بیٹھ گیا، کبھی بےزتی کی، گالی گلوچ کرنا، یہ وہ، اس کا اجیرن تنگ کرنا، اس کا جینا تنگ کرنا، اس کو برا بلا کہنا، اگر بیٹے جوان ہو گئے تو پھر بیٹوں کی مدد سے خاوند کو برا بلا کہنا، یہ سخت ہی بری بات ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میں معراج شریف پر گیا تو میرا ایک ایسے راستے پر گزر ہوا دوزخ میں کہ ایک گڑھا ہے، اور وہاں مرد عورتیں ننگے اس آگ میں جو ہے نا اوپر آ رہے، نیچے جا رہے، اوپر آ جائے۔ تو یہ عورتیں جو ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ہے جبرائیل یہ کس وجہ سے ان کو سزا دی جا رہی ہے؟ تو جبرائیل نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اپنے حق ناجائز جگہ استعمال کرتی تھی اور بد کلام تھی، ان کی زبانیں بھی باہر نکلیں گی قیامت والے دن۔ دوزخ میں یہ کہتے ہیں کہ فرشتے ان کی زبانیں کھینچیں گے اور ان سے پھاڑ ان کے گل میں ڈالیں گے۔ تو عورتوں کو بھی اس چیز سے بچنا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو جب میں جنت میں گیا تو وہاں غریبوں کی تعداد زیادہ تھی، اور جب میں دوزخ میں گیا تو وہاں دیکھا تو عورتوں کی تعداد زیادہ تھی۔ یہ بد کلامی کی وجہ سے عورت کو اگر تھوڑی سی مدد یا آسرا مل جائے نا تو پھر وہ برا بلا کہنا مرد کو شروع ہو جاتی ہے، اس سے جو ہے نا پھر طلاق ہو جاتی ہے، علیحدگی ہو جاتی ہے، گھر میں بدامنی ہو جاتی ہے، پھر ایک دوسرے کو برا بلا کہتے ہیں تو پھر گھر کا مزہ دوبالا نہیں رہتا، یہ برا ہو جاتا ہے۔ دونوں کو صبر سے مظاہرہ کرنا چاہیے، صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ تو پردہ، جب عورت بے پرد ہو جائے، بے پرد، کسی بزرگ نے کہا کہ انسان کی عزت کب گھٹتی ہے؟ تو بزرگوں نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان بے پرد ہوتا ہے تو اس کی عزت گھٹ جاتی ہے۔ جب وہ بے پرد ہوتا ہے تو اس کی عزت گھٹ جاتی ہے۔ جب انسان جھوٹ بولتا ہے تو اس کا اعتبار ختم ہو جاتا ہے۔ جب انسان ہنستا ہے تو اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے۔ انسان جب بے حیا ہوتا ہے تو پھر معاشرے کی نظروں سے گر جاتا ہے، لوگ اس کو گھر میں آنے نہیں دیتے، اس کا اجیرن تنگ ہو جاتا ہے۔ انسان جب نشہ شراب پیتا ہے، نماز نہیں پڑھتا، تو پھر اس کی روزی میں کمی آ جاتی ہے، اس کی روزی میں کمی آ جاتی ہے۔ تو جب انسان مخلوق خدا پر ظلم کرتا ہے تو پھر اللہ اور اللہ کے فرشتے اور تمام مخلوق اس پر لعنت کرتی ہے، اس پر لعنت کرتی ہے۔ جو اللہ کی مخلوق پر ظلم کرے تو پھر وہ مخلوق جو ہے نا وہ پھر بدوا دیتی ہے، پھر اللہ رب العزت اس کو پکڑ لیتے ہیں۔ انسان جب ان چیزوں سے بچتا ہے، اللہ سے توبہ کرتا ہے، تو پھر اللہ رب العزت اس کی توبہ قبول کر لیتے ہیں، اور پھر اللہ کا تقوی اختیار کر لے، اللہ سے معافی مانگ لے، تو یقیناً اللہ اس کو معاف کر دیتے ہیں اور اللہ اس کو ہدایت دے دیتے ہیں۔ سب سے اچھا انسان وہ ہے جو اللہ سے توبہ کرتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، تو اللہ اس کے گناہ نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ معافی جو ہے نا یہ سب سے اچھا ذکر، اچھی عبادت استغفار ہے۔ یہ ذکر میں بھی آ جاتا ہے، عبادت میں بھی آ جاتا ہے۔ تو یہ علماء اس کا زیادہ بتا سکتے ہیں، اگر میں نے غلط بتا دیا تو میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ سب سے اچھا انسان وہ ہے جو ہر وقت اللہ سے معافی مانگے، اللہ سے استغفار کرے، توبہ کرے اور اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو۔ تو عورت جب بے پرد ہوتی ہے، یعنی کہ چھوٹے کپڑے پا لینے وغیرہ وغیرہ، تو
اس کی معاشرے میں عزت گھٹ جاتی ہے، اس کے خاندان کو لوگ برا بلا کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ عورت کی بے پردگی کا سب سے پہلا جو نقصان ہوتا ہے، اس کے خاندان کو شرمندگی اٹھانی پڑتی ہے، پھر وہ لوگوں کے سامنے بات نہیں کر سکتے، چاہے عالم ہو چاہے کوئی بھی ہو۔ وہ جب کہے گا یار پردہ کرو تو لوگ پھر پٹ پٹ کرتے ہیں کہ یار تم پہلے خود اپنی عورتوں کو تو پردہ کرو۔ عالم ایسی بات نہیں کرنی چاہیے، عالم کو ایسی بات نہیں کرنی چاہیے۔ اگر کوئی نہ کرے تو اس کو زبردستی کوئی پردہ نہیں کرا سکتا، کیونکہ یہاں اسلامی قانون نافذ نہیں ہے۔ یہ چیزیں سب اسی جگہ پر ہوتی ہیں کہ جہاں اسلامی قانون نافذ ہو۔ ویسے تو آپ پیسے ویسے کرتے رہیں تو کہنا بھی چاہیے، مگر عمل درآمد نہیں کرا سکتے۔ آپ عورت کو پردے کی وجہ سے مارو تو آپ تھانے میں چلے جائیں گے، وہاں آپ کی بے عزتی ہو جائے گی، تو پھر ڈر کے مارے کوئی کہتا ہی نہیں ہے۔ تو عالموں کا یہ کام ہوتا ہے کہ لوگوں کو راہ راست پر لانا چاہیے۔ جیسا کہ سحری سختی رحمۃ اللہ علیہ حج پر کے تو راستے میں قیام کیا، تو جب تہجد کا ٹائم ہوا تو سحری سختی رحمۃ اللہ علیہ تہجد کے لیے اٹھے اور اپنے بیٹے کو بھی اٹھایا، تو باقی لوگ سوئے ہوئے تھے۔ تو ان کے جو بیٹا تھے انہوں نے کہا کیا یہ اچھا تھا کہ یہ لوگ تہجد کے لیے اٹھتے؟ تو سحری سختی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا اس سے بہتر تھا کہ تو بھی سویا رہتا، کیونکہ لوگوں کی غیبت نہ کرتا۔ تو یہ بات ہے کہ عورت جب بے پردہ ہو جائے تو اس کے خاندان کی عزت ختم ہو جاتی ہے، عورت کی بھی ختم ہو جاتی ہے۔ یار دیکھو یار فلانے کی دی بہن بے پردی جا رہی ہے، منہ پر پلانی ڈالا ہوا، یہ کیا ہوا یہ کیا ہوا۔ کہتے ہیں کہ جب عورت فوت ہوتی ہے تو جب اس کی میت قبر میں لوگ اتارتے ہیں، اس کے رشتہ دار کارتے ہیں۔ یہ میں آپ کو بتا دوں کہ عورت کی جو میت ہے اس کے محرم اتارتے ہیں، بیٹا ہو، بھائی ہو، دیور بھی اتار سکتا ہے، سوہرا بھی اتار سکتا ہے، والد بھی اتار سکتا ہے، جو اس کے قریب کے رشتہ دار ہیں، قریب کے، وہ اتار سکتے ہیں۔ اگر وہ نہ ہوں، چھوٹے ہوں یا دور دراز ہوں یا نہ آئے ہوں، تو پھر جو گاؤں کے مفتی ہیں، نیک پرہیزگار لوگ ہیں، وہ اس کی میت کو اتارے۔ تو کہتے ہیں کہ جب اس کو قبر میں اتارتے وقت پردہ کرتے ہیں تو پھر فرشتے ہنستے ہیں۔ کہتے ہیں کہ دنیا میں تو یہ پردہ نہیں کرتی تھی جب حیات تھی، اب جب یہ فوت ہو گیا تو اس کو پردہ کرا رہے ہیں۔ اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بیان فرمائی ہے، حکم فرمایا ہے کہ عورتوں کو پردے کا حکم دو، تو حکم کرنا چاہیے، تھوڑی سختی بھی کرنی چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ زیادہ مار کے بازو توڑ دیں، یا بعض ہمارے بھائی اسی طرح بھی کرتے ہیں کہ بس ڈانگوں سے مارتے ہیں۔ یہ کام نہیں کرنا چاہیے، ہڈی ٹوٹ جائے، بازو ٹوٹ جائے تو پھر دی بہن سے کوئی شادی نہ کرے، یا کوئی ایسی دماغ میں سٹ مار دے اس کا دماغ ہی جاتا رہے، یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ مخلوق خدا کا حساب اللہ لے گا۔ بندوں عالموں اور گھر کے سرپرستوں کا، اور یہی کام ہے کہ ان کو حکم کریں، جیسا کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا ہے، وضاحت سے فرمایا ہے، کھول کے بیان فرمایا ہے، تو حکم ہی کرنا چاہیے۔ تھوڑا مجھ الکائی دو کر کے ڈرا دبکا کے بھائی چلو یہ نہیں، اتنا بھی نہیں مارنا چاہیے، تو یہ کرنا چاہیے۔ تو عورت کا پردہ جو ہے نا یہ بہت ہی لازمی ہے۔ اگر ماں پردہ کرے گی تو اس کی بیٹیاں بھی کرے گی، اس کی پوتیاں بھی کریں گی، اس کی دوتیاں بھی کریں گی، یہ پھر کام چلتا رہتا ہے۔ تو اللہ رب العزت جو حق بات میں نے کہی، اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سیدھا راستہ وہی ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول نے بتایا، باقی سب راستے ٹیڑھے ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ پھر پھرا کے جنت میں یعنی کہ دوزخ کا مزہ چکر۔ عقل مند سیاںا اور سیدھے راستے پر وہی شخص ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزار کر اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔